بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زمان بلوچ اپنے چینل فائٹ فار رائٹس طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں جنرل پرویز مشرف کی زندگی پر۔ 40 سال تک پرویز مشرف نے پاکستان فوج میں ڈیوٹی کیا۔ وہ ایک عام فوجی سے لے کر آرمی چیف بنے۔ اس نے بہت سے تمغے حاصل کیے، بہت سے انعامات حاصل کیے اور بہت سے عہدے حاصل کیے۔ لیکن سب سے یادگار اس کا ایک اور لمحہ بھی ہے، جیسے خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ ہوا۔ سعودی عرب نے سب سے پہلے پاکستان سے فوج کی اپیل کی۔ پاکستان سے ایک بریگیڈ فوج گئی، اس کی قیادت پرویز مشرف صاحب کر رہے تھے۔ جیسے پرویز مشرف صاحب وہاں پہنچے، انہوں نے آپریشن شروع کیا اور سارے باغی مارے گئے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے بھی انہیں بہت سے تمغوں سے نوازا۔ اس کے بعد واپس پاکستان آئے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد، بلکہ کافی ٹائم کے بعد وہ کور کمانڈر مقرر ہوئے۔ چلتا وہ اس میں نواز شریف کے دور میں آرمی چیف مقرر ہوئے۔ آرمی چیف مقرر ہوتے ہی انڈیا کے ساتھ حالات کشیدہ ہوئے۔ اس کے بعد کارگل بحران شروع ہوا۔ کارگل بحران میں پرویز مشرف نے ساری کمانڈنگ خود کی۔ وہ خود جاتے تھے انڈیا کے اندر، وہاں کمانڈنگ کرتے تھے، وہاں ساری گائیڈ لائنز خود دیتے تھے، وہاں سارے چیک پوسٹیں خود دیکھتے تھے۔ اس نے تقریباً انڈیا کے کافی چیک پوسٹ پر قبضہ کیا۔ اس نے انڈیا کو بہت جگہوں پر پسپا کیا۔ انڈیا کو تقریباً 70 سے 1.5 لاکھ انڈیا کے فوج پاکستان کے فوج کے گھیرے میں تھا۔ پاکستان گلیشیر کے اوپر تھا اور انڈیا کا فوج نیچے تھا۔ یہاں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چانس تھا کشمیر کی آزادی کا، لیکن یہ کشمیر کی آزادی کا چانس وزیر اعظم نواز شریف جس کو امریکہ کے کہنے پر پاکستان فوج کو واپس بلانے کا اعلان کیا، جس کے بعد یہ چانس ضائع ہوا۔ میرے خیال میں یہاں اگر تھوڑا سا ہمت دکھاتا نواز شریف تو یہ کشمیر آزاد ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود پھر کچھ ٹائم کے بعد نواز شریف کے ساتھ اس کے اختلافات شروع ہوئے۔ یہ کارگل بحران کے بعد پھر ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہاں ان فوجیوں نے بہت قربانیاں دی تھی۔ لیکن اس کے بعد اچانک ایک دن ایسا ہوا، پرویز مشرف سری لنکا روانہ ہوئے۔ پھر واپسی میں یہ احکامات ہوئے کہ نئی آرمی چیف کوئی اور رکھا جائے گا، پرویز مشرف کو پاکستان میں نہیں چھوڑا جائے گا، جس کے بعد فوجیوں نے بغاوت کر دی اور پرویز مشرف کا ساتھ دیا، نواز شریف کا تختہ الٹا کر۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آرمی چیف کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان بھی لگ گئے۔ ریفرینڈم ہوئے، وہ جیت گیا۔ اس کے بعد اس نے 9 سال حکومت کی۔ اس نے کافلی کی پارٹی بنائی اور اس پارٹی کا وہ خود ہیڈ بنا۔ اس میں چودھری شجاعت کو پھر بعد میں چیئرمین بنوایا گیا۔ لیکن سب سے بڑی بات اس کی یہ تھی، جیسے وہ ایک بہادر شخص تھے، اس سے اچھے کام بھی ہوئے، اس سے برے کام بھی ہوئے، لیکن یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں ان کے، تو میرے خیال میں وہ جو برے کام ہیں اس کا حساب وہ خود اپنے رب کو دے گا، لیکن اچھے کام کو یاد کرتے ہیں ان کے۔ پاکستان میں یہ پہلی گورنمنٹ تھی پرویز مشرف کی جس میں حد سے زیادہ ترقی ہوئی، جس میں حد سے زیادہ پاکستان میں پیسہ آیا، پاکستان میں حد سے زیادہ انڈسٹریاں شروع ہو گئیں، پاکستان میں حد سے زیادہ موٹر سائیکلیں شروع ہو گئیں، پاکستان میں کاریں بننا شروع ہوئے، پاکستان میں موبائلیں بننا شروع ہوئے، پاکستان میں تعلیم یافتہ لوگوں نے اپنی صنعتیں لگانے شروع کر دیے۔ تو میرے خیال میں ترقی کا ایک سفر شروع ہو گیا اور ہمارے آنکھوں دیکھا پرویز مشرف سے بہترین کوئی دور نہیں تھا۔ لیکن اچانک پھر پرویز مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، بلکہ اسے ہٹایا گیا۔ ہٹانے کے بعد پھر پرویز مشرف کے جانے کے بعد اس وقت تک پاکستان میں ویسے حالات نہیں ہوئے جیسے پرویز مشرف کے ٹائم میں جو روزگار تھا، جو ترقی تھا، جو حالت پاکستانیوں کی بہتر ہوئی، جو پیسہ پاکستان میں آیا، جو ٹیکنالوجی پاکستان میں آئی، اور یہ ٹیلی ویژن چینلز، یہ ٹاک شوز، یہ بہت سارے جو کام تھے، یہ سارے جو ترقیاتی کام تھے، یہ صحافیوں کو کھلے عام بات کرنا، گورنمنٹ پر طنز کرنا، گورنمنٹ پر فلمیں بنانا، تو میرے خیال میں پاکستان میں سے پہلے نہیں تھا۔ یہ ساری اجازت پرویز مشرف نے دی، لیکن اس کے باوجود اس نے جو ٹیلی ویژن چینلز تھے، جو اخباری صحافیاں تھے، انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف بہت کام کیا، عوام میں ان کے خلاف بہت نفرت پیدا کیا، لیکن پرویز مشرف
آخرکار گورنمنٹ چھوڑ کر پاکستان سے چلے گئے، لیکن ان دنوں میں بہت بیمار ہیں۔ اللہ انہیں صحت یاب کرے، یا جو زندگی ان کی جو آخری دن ہیں، اللہ ان کی آخرت بہتر کرے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئیں، تو میرے خیال میں جو غلطیاں اس نے کی، جو غلط کام اس نے کیے، وہ خود کچھ دنوں کے بعد اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوگا، وہاں وہ اپنا حساب کتاب خود دے گا۔ لیکن بطور پاکستانی جو پاکستان کو اس نے فائدے دیے وہ بیان کرنا ہمارا حق ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے اختلاف رکھنا بھی جن کا نقصان ہوا ہے ان کا حق ہے۔ تو لیکن پاکستان پرویز مشرف نے جہاں اس سے کچھ غلط کام بھی ہوئے، وہاں پاکستان کے حق میں اس نے بہت سے بہترین کام بھی کیے، وہ شعور دیا، تعلیم دی، انڈسٹریاں دی، فیکٹریاں دی، کاروبار عام کیا اور ٹیکنالوجی دی۔ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں پاکستان میں منتقل ہوئی۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے ہم پرویز مشرف کو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، اور جن کے ساتھ اس نے غلط کیا ان کے جو وارثین ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ مرتے ہوئے کو سے کیا حساب کتاب اللہ بہتر کرنے والا ہے۔